کہ آج مسلمان اگر عزت، کبھی ڈنمارک میں نبی کی توہین، کبھی فرانس میں نبی کی توہین، مسلمان سڑکوں پہ آج، یہ سڑکوں پہ کیوں آتے ہو؟ قصور تمہارا ہے، تم نے نبی کی عزت کتابوں میں لکھی نہیں۔ پتلے جلا کے مجاہدین اسلام بن جاتے، عزت تو نبی کی لکھی نہیں۔ آج عیسائی بچہ مسلمانوں کے بچوں سے پوچھتا ہے تمہارا نبی افضل یا ہمارا عیسیٰ؟ مسلمان بچہ کہتا ہمارا نبی، وہ کہتا قرآن کھول سورہ مریم نکال، ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا۔ وہ بچہ تو تیاری کر کے بیٹھا ہے نا، وہ کہتا قرآن کھول سورہ مریم گواہ ہے ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا۔ انی عبداللہ عطان الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا، نبی بن کے آیا۔ وہ کہتا ہمارا 3 دن کا جانتا ہے وہ نبی ہے، تمہارے نبی کو 40 سال تک نہیں پتا تھا وہ نبی۔ تو جو 3 دن کا نبی ہو وہ افضل ہوتا ہی، 40 سال کے بعد بنے وہ افضل۔ مسلمان بچہ چپ، کیونکہ نماز جمعہ پڑھنے گیا تھا، اسے یہی عقیدہ پڑھایا گیا، محفل نعت میں گیا تھا، اسے یہی سنایا گیا، سلیبس میں اسے یہی پڑھایا گیا، مجلس میں اسے آنے نہیں دیا، شیعہ کے بچے کے ساتھ اس کو دوستی نہیں کرنے دی، وہ خاموش ہو گیا، وہ چپ ہو گیا، وہ ڈر گیا۔ یہ ہے فخر۔ ہمیں کہتے شیعہ مجلسوں میں پیسہ ضائع کرتے، اٹھا میری قوم کا 4 سال کا بچہ، لے جا اسے کسی عیسائی پادری کے پاس، وہ جا کے کہے گا ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا، شیعہ بچہ فوراً دیکھ رہا، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ ہمارا علی پہلے دن آ کے نبی کے ہاتھوں میں بول کے کہہ رہا تھا تجھے توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا، عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام محمد کا نائب بھی کر لیتا۔ حسین عزت ہے، لہذا اگر نبی کی عزت منوانی ہے تو پہلے کتابوں کا سلیبس بدلو۔ نعرہ تکبیر، پانی بدلوا دو۔ دور چو بچہ کو چاچا پیاوے انہوں بندہ کروڑ ماری سلام کرتا ہے، تو میرا محسن ہے، تیرا بندہ محسن نو بھول جاوے نا، اے میرا سر نہیں، امیر کنار دی امانت ہے، بے شک اٹھ جائے جو سچی کرنی ہے، تے بندہ سلام کرتا ہے، تے جب بندہ محسن بھول جاوے نا، بندہ پتہ نہیں کتا محسن کہنا آتا حیدر ہے، کوئی مننے جانا مننے، محسن کہنا آتا حیدر ہے، کوئی مننے جانا مننے، اور جاندے بالو نبیاں ولیاں دی نہیں لگدی بیڑی بننے، چل مون نبی دے کعبے دے وچ، اور جا رب دے دشمن بننے، اوندے منتے دی ماشا دے نہیں پڑی سے، آج میں نپڑے دی گڑی نہ رہا ہے۔ عزت اسلام کی چاہتے ہو تو پہلے عزت نبی کی کرنا چاہیے۔ یہ نبی کی کیا عزت ہے؟ ربیع الاول آ رہا ہے، دور بدل گیا ہے، اب نعتیں تبدیل کرو، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا نبی کھاتا رہا ہے۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، آگے بندے پیسے دیے جا رہے، یہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا یہ محمد کا در کون ہے، جس کے سارے نبی سوالی ہیں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی باب، علی وہ در ہے۔ تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نام رکھ، حسرت دیکھ، خواہش دیکھ، اچھا مولوی صاحب میرے یہ اس کی بکریوں کی نوکری کیوں کرنی ہے جی؟ اسے جی نبی کو پالا تھا، چلیں جی بات سمجھ میں، بات توجہ میں طرف رکھی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا جو نبی کی نوکری کرے
اس کی بکری کی نوکری مولوی کرنے کے لیے تیار ہے، اور محمد کے بیٹے کے زلجنا کو دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ میں تو پورے ملک میں منتیں کر کر کے تھک گیا، مجھے اللہ نے وہ مولوی متھے ہی نہیں لگایا جو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا۔ نہیں لڑتے ہم، اتنے سوالوں کے جواب ہم نے 2 مہینے دیے نہیں۔ ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے چٹوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، گھوڑا کہاں لکھا ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، کڑی پہننا کہاں لکھا ہے، یہ سارے سوالات آپ نے کیے، ہم نے فراق دلی سے جواب دیے۔ اب ربیع الاول میں آپ تھوڑی محنت فرمائیے گا، زحمت کیجئے گا۔ آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا، کس کا کلمہ پڑھتی تھی؟ اگر آپ کہیں گے نبی کا، تو آپ نے تو خود ہی کہا ہے کہ نبی تو 40 سال تک نبی نہیں تھا۔ اچھا 40 سال تک نبی نہیں تھا، جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اگر آپ کہیں اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر بھی نبی کو دودھ پلا دیا، تو پھر میں فوراً قرآن کی آیت مولوی کے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ، شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے، موسیٰ رعیت ہے، یہ آقا ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ یہ تراشے گئے کردار تھے، یہ آل محمد کے خلاف کردار بنائے گئے، کیونکہ اگر لکھ دیتے کہ حلیمہ نے نہیں پالا تو پھر بتانا پڑتا کس نے پالا۔ وہ ابو طالب بارے میں نہیں تھا، اس ابو طالب کا نام مورخ لکھنا نہیں چاہتا تھا۔ بادشاہ نے درہم و دینار کے منہ کھول دیے، اس نے نام کردار تراش دیے۔ چل ٹھیک ہے، تو نے جہاں جہاں تاریخ سے حضرت ابو طالب کے کردار کو فراموش کیا ہے، صرف اتنا بتا ہمارا نبی رہا کس کے گھر میں؟ حضرت ابو طالب۔ چل یہ بھی چھوڑ دے مولوی صاحب، ایک بات آسان، ربیع الاول میں یہ سوالات آپ کیجئے گا، آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ نہیں، اب لاہور انصاف کرے، اگر حق بنے تو پھر بولیے۔ یہ اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذوالشیرہ کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ کہتے جی حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ اچھا ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی ہے؟ جب اللہ کی اپنی حویلی تھی تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ اللہ کو نہیں چاہیے تھا اللہ کہہ دیتا میرا محمد اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھنا، اس کا احسان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت ہے اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے، لا الہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے۔ بات لا الہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے، بات محمد رسول اللہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا مجبوری کیا تھی، اس جگہ مجبوری یہ تھی تب کعبہ میں بت پڑے تھے، کعبہ میں بت پڑے تھے، کعبہ میں بت پڑے، ڈوب کے مر جا۔ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت ہے۔ چبھن سی اٹھتی ہے میرے دل میں، یہ میرے دل کو جلاتا کیوں؟ علی کا دشمن حرامی ہوگا، علی کا دشمن حرامی ہوگا۔ اے پاک محمد نے خود بتایا، اے لال میرے یہ میری غلطی تو ہر کسی کو بتاتا کیوں؟ توجہ سا بتانا پڑے گا کہ پھر ابو طالب نے پالا۔ بس ایک تاریخ کا واقعہ پڑھوں اور آپ کو سلام۔ مالک حسین عزت دے، یہ اہل سنت کتابوں سے میں یہ حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، رسالت ماب کا بچپن تھا، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مکے والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسے کریں کہ جب بارش نہیں ہو رہی تو ایک دن ایسا منتخب کریں
جب ہر قبیلہ اپنا بت لے کے آئے، اس کی گونج بند کر دیں ساؤنڈ، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے اور لا کے ایک مکے کے کھلے میدان میں اپنے اپنے بتوں کو رکھیں، ان کے سامنے بیٹھ کے ان بتوں سے دعا کریں کہ بارش نازل کریں، اور جس قبیلے کے بت کے آگے گڑ گڑانے سے بارش ہو گئی، آج کے بعد پورا مکہ اجتماعی طور پہ اس بت کو سجدہ کرے۔ یہ اکیلا فیصلہ نہیں تھا، یہ مکہ فیصلہ، مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلے کے بت اٹھائے، انہوں نے کہا کہ ہاشمیوں کو بھی جا کے اطلاع دو، کہ ہم نے تو اپنے بت خانہ کعبہ کی دیوار پہ بھی لٹکائے، ہاشمیوں نے تو آج تک نہیں بتایا کہ ان کا بت کون سا، لہذا ہاشمیوں سے جا کے پوچھیں۔ مکہ کے 3 سردار اکٹھے ہوئے اور آئے، انہوں نے جا کے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے علی کا باپ ہے۔ انہوں نے کہا اے ابو طالب، ساری زندگی نہ ہمیں ہاشم نے بتایا کہ ان کا خدا کون سا ہے، نہ عبد المطلب نے بتایا کہ وہ کس خدا کو سجدہ کرتا ہے، نہ ہی تو نے بتایا کہ تو کس خدا کو جھکتا ہے۔ کل ہم نے مکہ میں تمام قبائل نے اپنے اپنے بت لے کے آنے، اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے تو لے کے آؤ، اگر نہیں تو پھر کل مکہ اجتماعی طور پہ فیصلہ کرے گا کہ ہاشمی کسی اللہ کو نہیں مانتے۔ ہر جب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا کہ کل ہم بھی آئیں گے، کل کے اجتماع میں ہم بھی شرکت کریں گے۔ مکے والوں میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، ابو طالب بھی آئے گا، کسے لے کے آئے گا، ان کا بت کیسا ہوگا، کسی کا سونے کا، کسی کا چاندی کا، یہ ہاشمی کیسا بت رکھتے ہوں گے، اچھا ان کے پاس بھی کوئی بت ہے۔ مکے والوں نے اس میدان کا جہاں انتخاب کیا تھا اپنے اپنے بت سجا دیے، سارے بیٹھ گئے اور نظریں ہیں ابو طالب کے گھر۔ انتظار ہو رہا تھا، مکہ انتظار میں تھا کہ اب دیکھیں ابو طالب کیا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا، کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار لوگ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوئے دیکھنے کے لیے، میں بالکل تاریخ پڑھ رہا ہوں، کتابیں کہتی ہیں کیا تھا، ابو طالب نے کاندھے میں 5 سال کے محمد کو بٹھایا، رسالت مآب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ لگے ہوئے۔ آج ابو طالب کے چلنے کا انداز بڑا نرالا ہے، آج ابو طالب ٹہل کے جرت کے ساتھ چل رہے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے حضرت ابو طالب مکے کی سب سے اونچی چوٹی پہ چلے گئے۔ کتاب کے جملے بالکل ایسے ہی ہیں، انہوں نے کہا آج اتنی اونچی چوٹی پہ چلا گیا تھا حضرت عمران کہ مکہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی عورتوں کی گود میں لیٹے ہوئے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آج پورا مکہ ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہا تھا، آج صرف میدان والے نہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ابو طالب، ہم نے کہا تو اپنے خدا کو لے کے آ، تو اپنے بھتیجے کو لے کے آ گیا ہے، کیا تو اپنے بھتیجے کی عبادت کرتا ہے؟ ابو طالب نے کہا خداؤں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ بارش کے لیے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھایا، میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ، آسمان سے بارش نازل کر۔ ادھر آسمان سے بدلی اٹھی، مکے میں بارش ہونی شروع ہوئی، رسالت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ خدا نے کہا محمد بچپن میں احسان یاد کر لینا، آج اس نے تجھے بلندی پہ کھڑا کر کے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے، کل پلانوں کا منبر بنا کے علی کی پلایا۔ اس نے بتا دیا ہے محمد اللہ کا رسول ہے، تو نے بتانا ہے کہ علی میرا ولی ہے۔ اس نے تیری رسالت کا تو نے اس کے بیٹے کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا۔ یہ جو امیر المومنین کعبہ میں آئے تھے یہ بھی قرض کا بدلہ تھا۔ قرض سناؤں، خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا، بابا دعا کرنا، تیرا علی میرے گھر میں، ابو طالب تو میرے بیٹے کا نام محمد رکھا،
میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا. لیکن ابو طالب اگر احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتا رہا، کل کو دنیا کہے گی اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کرتا رہا. ایک احسان میں بڑھانے لگا ہوں. ابو طالب نے کہا وہ کیسے بڑھائے گا؟ خدا نے کہا تو میرے محمد کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح. بولو جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو. تو نکاح فرش پہ پڑھا. ہم احسان کا بدلہ دیں گے. دکھ یہی ہے کہ اس ابو طالب کی بیٹیاں بازار میں چلیں گی. دین میں مشکل پڑی. جس نے سب سے پہلے دین کو بچایا تھا اس کی بیٹی بازار میں چادر مانگ رہی ہے. مولا حسین چند دن رہ گئے ہیں، ایام عزا ختم ہوں گے. سو کے دن ختم ہوں گے، سو ختم ہوں گے. ہاں کوئی شیعہ نہ سمجھے کہ شاید اب ہم نے رونا نہیں. غم کے دن ختم ہوں گے، غم ختم نہیں. ہم نے تو پورا سال رونا ہے، ساری زندگی رونا ہے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی کہ بس اب بچوں کی شادیاں کر لو، اب گھروں کی خوشیاں منا لو. ہم نے تم سے سوگ والا عزاداری کا ایک معاہدہ ختم کیا، لیکن غم ختم نہیں ہونا. بیٹے کی داڑھی دیکھو تو رونا، بہن کی چادر دیکھو تو رونا، 4 سال کی بیٹی کچھ بھی مانگے تو رونا، جوان بھائی دیکھو تو رونا، بہنوں کے سر پہ ردائیں دیکھو تو رونا. 2 مہینے میں ہم نے کیا ہے صرف عزاداری کا سفر. یہاں سے مجلس سنی ادھر چلے گئے، ادھر سے سنی ادھر چلے گئے. حسرت پھر بھی پوری نہیں ہوئی. چادر نور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل محرم کا چاند تھا اور آج ایام عزا ختم بھی ہو گئے. ہم نے وقت بڑی تیزی سے گزار لیا، لیکن علی کی بیٹی نے کیسے گزارا؟ سطر پڑھوں تو ہائے نکال لے. میں پوری تاریخ ایک جملے میں بند کروں. مدینے سے چلی تو بطول، مکے میں آئی تو جانشین رسول. کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریبہ کی 1 رات عباس بنی. 11 محرم کو پھر علی بن گئی. پھر کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے شام آئی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، 9 بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی، زنجیریں ہاتھوں میں باندھ کے گلیوں میں پھرائی گئی. شام سے رہا ہو کے مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی. 6666 میل سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھا کے گئی، میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا، دین بچ گیا. علی کی بیٹیاں اجڑ. ہمیشہ آپ نے ان دنوں میں واپسی سنیں گے، سادات کی مدینہ واپسی. میں ایک علیحدہ سا مضمون آپ کو سناؤں. علی کی بیٹی کا پیک کے گھر سے اپنے گھر جانا. بہنوں والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو. بیٹی بیاہی جائے اور اپنے گھر چلی جائے، وہ اکیلی آ جائے نا پیک کے گھر، تو کبھی بھی شریف والدین اسے تنہا واپس نہیں جانے دیتے. وہ کہتے انہوں نے بھیج دیا، لگتی جو کچھ نہیں تھی. ہم تو ایسے نہیں بھیجیں گے. یا بھائی چھوڑ کے آئے گا، یا باپ چھوڑ کے آئے گا. اللہ کسی بیٹی کا پیک کے گھر والا مان نہ توڑے. بیٹیوں کو پیک کے گھر پہ بڑے مان ہوتے ہیں. آ گئے سید واپس مدینے. روز سادات کے گھر میں مجلس ہوتی. پڑھتے کون؟ خود سید الساجدین
سنتے کون؟ مدینے کے لوگ. روزانہ سجاد مدینے کے لوگوں کو کربلا کے درد سناتے. مجلس ہوتی ہے، خطیب یا ذاکر پڑھتا ہے، ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ بھی چلے جاتے ہیں. اس مجلس میں یہ نہیں ہوتا تھا. مجلس ہو رہی ہوتی تھی یا خطیب کو غش آ جاتا. کافی دیر خطیب ریت پہ بے ہوش رہتا. لوگ چلے جاتے، اندر سے پردے سے ایک بی بی آتی. وہ سر اٹھا کے زانوں پہ رکھ کے ماتھا چوم کے کہتی آنکھیں کھول، یہ مدینہ. حوصلے کے ساتھ، روایت بڑی سخت ہے، حوصلے کے ساتھ. ایک دن مجلس ہو رہی تھی، مجلس تمام ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. سید الساجدین نے سر اٹھایا تو ایک شخصیت مجلس میں موجود تھی جس کے سر پہ امامہ نہیں تھا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ رو رہے تھے. مولا سجاد نے آنکھوں کا لہو صاف کر کے پہچانا. پہچان کے مولا سجاد کی آواز آئی، چچا عبداللہ. جس نے ہائے کہا وہ سمجھ گیا، تو نہیں پہنچا میں سمجھاؤں. یہ جعفر طیار کے بیٹے، بی بی عالیہ کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. مولا سجاد نے دیکھا، چچا عبداللہ. جناب عبداللہ نے سر اٹھا کے کہا، جی مولا. یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام. رشتے میں بھتیجا ہے لیکن امام ہے، تو مولا کہہ کے سلام کیا. جی مولا. جناب سجاد نے سر اٹھا کے کہا، چچا عبداللہ آپ کے چہرے پہ کچھ سوال ہے. جناب عبداللہ رو کے کہتے، جو سوال پڑھ سکتا ہے وہ سوال جانتا بھی ہے. فرمایا، چچا عبداللہ نہیں بول کے بتائیے سوال کیا ہے. اب میں سوال پڑھوں گا، مرد بے شک چپ رہیں لیکن میری مائیں بہنیں ماتم کا حق ادا کرتے ہیں. اتنا کہنا تھا. جناب عبداللہ سر اٹھا کے رو کے کہتے، اگر آپ کہیں تو زینب اپنے گھر واپس چلی جائے. اگر آپ اجازت دیں. 2.25 سال ہوئی اپنے گھر سے آئی ہوئی. میری 2 بیٹیاں روزانہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. شام کے بعد رو کے کہتی، بابا آج بھی اماں واپس نہیں آئی. اگر آپ اجازت دیں تو علی کی بیٹی اپنے گھر چلی جائے. اتنا کہنا تھا. مولا سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز. رو کے کیوں نہیں چچا عبداللہ، آپ حاکم ہیں، میں اپنی ماں سے پوچھتا ہوں. یہ کہہ کے مولا سجاد اٹھے. جیسے مردوں میں مجلس ہو رہی تھی ویسے گھر کے صحن میں بھی مجلس ہو رہی تھی. علی کی بیٹی اکبر کا گھوڑے سے اترنا سنا رہی تھی. مولا سجاد آ کے ایک ستون کے قریب چپ کر کے کھڑے ہو گئے. عالیہ نے مجلس پڑھتے پڑھتے یوں سجاد کا چہرہ دیکھا. بی بی نے برقع اٹھایا، ہاتھ میں لیا. مولا سجاد کے قریب سے گزرتے ہوئے رو کہتی، تو نہ رو، میں چلی جاتی ہوں. تو نہ رو، میں جا رہی ہوں. مجھے خبر ہے تجھ سے کہا نہیں جا رہا. اتنا کہنا تھا. سجاد نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے کہا، میرا اکبر بھی تو ہے، میرا حسین بھی تو ہے، میرا عباس بھی تو ہے، میرا تیرے سوا ہے کون. بی بی تڑپی. حوصلے کے ساتھ سن. بی بی رو کے دی، سجاد تو نہ گھبرا، میں چلی جاتی. اب میں نے مصائب کی ابتدا میں ایک دعا پڑھی تھی کہ جب بیٹی پے کے گھر سے جائے کوئی چھوڑنے جاتا ہے، ایسا ہی ہے. اللہ تمہاری بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے. 40 بند دروازوں کے درمیان علی کی بیٹی کھڑی ہوئی. جو ایک ایک بند دروازہ دیکھتے دیکھتے 40ویں دروازے پہ نظر پڑی. بی بی زمین پہ گر گئی. رو کہتی، خدا تجھ پہ لعنت کرے ہندا کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی. پہلے زینب جاتی تھی، اس دروازے سے عباس آتا تھا، اس دروازے سے اکبر آتا تھا، اس دروازے سے قاسم آتا تھا. آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آج مجھے چھوڑ کے جانے والا کوئی نہیں. اتنا کہنا تو فضا دوڑ کے آئی. رو کہتی، چل میں چھوڑ کے آؤں، اور میں شام کے سفروں کی سنگتی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جس درد کے لیے میں نے محنت کی ہے وہ درد سن. بی بی میں چھوڑ کے آؤں. بی بی فضا نے علی کی بیٹی کا ہاتھ تھاما. علی اپنے دروازے پہ آئی. جو سید بیٹھے ہوا، مجھے سطر معاف کرنا، پوری دنیا میں بابا جی کسی بھی سید جا کے پوچھو کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا حسنی ہوں، حسینی ہوں، عابدی ہوں، جعفری ہوں، کاظمی ہوں، رضوی ہوں، نقوی ہوں، تقوی ہوں. کوئی نہیں کہتا میں زینبی ہوں.
اس بی بی نے کربلا میں صرف بیٹے نہیں دیے، نسل دی ہے، نسل قتل کروائی ہے بی بی نے۔ یہ بی بی آئی ہے اپنے دروازے پہ آنا تھا، علی کی بیٹی اپنے دروازے پہ گر گئی، گر کے رونا شروع کیا۔ فنچر رو کے کہتی ہیں بی بی اکبر یاد آیا؟ رو کے نہیں بھولی اکبر، لیکن اب اکبر یاد نہیں آیا۔ بی بی حسین یاد آیا؟ فرمائے نہیں بھولی اس کی 13 ضربے، لیکن اب حسین یاد نہیں آیا۔ فنچر رو کے کہتی بی بی اب تو دروازے پہ گر کیوں گئی ہے؟ بی بی رو کے کہتی اماں فنچر تجھے تو یاد ہے کربلا سے لے کے مدینے تک میں جب بھی روئی ہوں یا حسین کو روئی یا اکبر کو روئی، یا حسین کو روئی یا اکبر کو روئی۔ آج 2 سال کے بعد اپنے دروازے پہ آئی ہو، مجھے میرا اون یاد آ گیا، مجھے میرا محمد یاد آ گیا۔ اوے میرے بیٹے کربلا میں سو گئے، اتنا کہنا تھا عبداللہ تڑپ کے باہر آئے، رو کے گا علی کی بیٹی نہ رو، اون بھی اکبر کا صدقہ، محمد بھی اکبر کا صدقہ، سید مجھے معاف کر دینا۔ جناب عبداللہ نے عالیہ کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، بی بی کو اٹھانے کے لیے عبداللہ نے ہاتھ پیچھے کیا، عبداللہ کے ہاتھ میں لہو کی لکیریں تھی۔ رو کے گیا تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ، مجھے بتا تیری کلائیاں زخمی کیوں ہے؟ رو کے کہتی عبداللہ جدھر حسین گھوڑے سے گرا میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے مجھے کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ عبداللہ رو کے کہتا رہا دے دو اجازت۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔